الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اس مہنگائی کے دور میں ہر شخص معاشی پریشانی میں مبتلا ہے، ہر شخص رزق کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو آج ہم نے تنگ دستی سے بچنے کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، رزق کی فراخی کے لیے قرآن سے ایک وظیفے کا انتخاب کیا ہے۔ یہ وظیفہ مرد بھی کریں، خواتین بھی کریں، گھروں میں عورتیں بھی کریں، اور اسی طرح جو کاروبار کر رہے ہیں مرد وہ بھی یہ وظیفہ کریں۔ نمازیں بھی پنجگانہ ادا کریں اور مستقل ادا کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ رزق کے بہترین مواقع عطا فرمائے گا۔ شمال، جنوب، مشرق و مغرب ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق کے وسائل پیدا کرے گا۔ وظیفہ اور طریقہ آگے چل کے بتاتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن لازمی پڑھائیں۔ آن لائن کلاسز اور علاج معالجہ کے لیے سکرین پہ دیے گئے ہمارے نمبروں پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ شروع میں عرض کیا ہے کہ آج ہم تنگ دستی سے بچنے کے لیے ایک وظیفہ دیں گے، اور وہ بھی قرآن سے۔ وظیفہ اور اس کا طریقہ بتانے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ مستقل نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور ان کے اوقات میں پڑھیں۔ وقت کی پابندی کرتے ہوئے آپ نماز ادا کریں۔ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز ادا کریں۔ آپ خود بھی ادا کریں، اپنے گھر والوں کو بھی کہیں، خواتین بھی ادا کریں، بچے بھی ادا کریں، بچیاں بھی ادا کریں، گھر کے سارے افراد پنجگانہ نماز ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ کریں جو میں آپ بتانے لگا ہوں۔ وظیفہ آسان سا ہے، یہ آپ نے خود بھی کرنا ہے، خواتین نے بھی کرنا ہے، بچے اور بچیاں کر سکتی ہیں تو وہ بھی کریں، گھر کے سارے افراد کریں، ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے بعد نماز فجر بھی کرنا ہے، بعد نماز عشاء بھی کرنا ہے۔ طریقہ غور سے سن لیجئے۔ آپ جب فجر کی نماز ادا کر لیں، تسبیحات کر لیں، مسنون اذکار کر لیں، اس کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ اس کے بعد 70 مرتبہ آیت نمبر 19 سورہ شورى، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 70 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، 70 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد 111 مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھیں، 111 مرتبہ۔ اس کے بعد 3 دفعہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ تب تک اشراق کا وقت بھی ہو جائے گا۔ پھر 2 رکعت نفل ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں، اپنے لیے رزق کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، سلامتی کے حوالے سے خوب دعا کریں۔ اسی طرح آپ نے بعد نماز عشاء یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ پڑھنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نفل ضرور ادا کر لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو آپ نوافل ادا کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے، تو آپ نے یہی کرنا ہے۔ مستقل کریں اور اس کو معمول بنا لیں، خواتین بھی معمول بنا لیں، بچے اور بچیاں بھی معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ رزق، معاشی حوالے سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی فکر لاحق نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بہت دے گا اور خوب دے گا۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔